الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے کہ روزے کی اہمیت اور سفارش۔ روزے کی میرے محترم بھائیوں بہت زیادہ شان ہے، مقام ہے، اہمیت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے آپ کے سامنے روزے کی اہمیت واضح ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور جو اس میں روزہ رکھے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ وہ عمل ہے جس کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عطا کریں گے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ، نماز، زکوٰۃ، صدقات، دیگر اعمال جن کا ثواب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے لکھنا ہے، اور روزہ، فرمایا روزے کا اجر تم دے ہی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ روزہ جب اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ کے ہاں انسان کھڑا ہوگا، تو اس وقت یہ روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، ایک بندہ اس کے دائیں طرف آ گیا اور دوسرا بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم کس لیے آئے ہو؟ قرآن بولے گا، کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں نے ان لوگوں نے مجھے اس بندے نے جس کی سفارش کے لیے ہم آئے ہیں، اس نے ہمیں پڑھا ہے، اللہ راتوں کو جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہذا میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ دوسری طرف رمضان کھڑا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، بول کے کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اس نے روزے رکھے، میری قدر کی، تو اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنی فضیلت ہے روزے کی۔ میرے محترم بھائیوں، کون سا روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا ہماری؟ ہر روزے دار کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ میں روزے کی چند شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا روزہ اگر ان شرائط کے مطابق رکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سفارش بھی کرے گا اور قبول بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اگر انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا بھوکا پیاسا رہنا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، کہ جب تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اصل میں یہ بات ہے کہ روزے کی حفاظت کرنا. اس میں آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ زبان کی حفاظت کریں، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، اپنے پورے جسم کی حفاظت کریں، پھر وہ روزہ قبول ہوگا اور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، روزہ رکھنے سے پہلے اپنے عقیدے پہ غور کر لیں. کیا میرا عقیدہ توحید کا ہے؟ اگر عقیدہ توحید کا نہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں لا عدل ولا صرف، اس آدمی کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، فردی بھی قبول نہیں ہوتی جس کا عقیدہ توحید والا نہ ہوا. تو عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، ہمارا روزہ قبول ہو جائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے، تو محترم بھائیو توحید کو اپنائیں، عقیدہ توحید اپنائیں. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو عقیدہ توحید پر ہی آئے. دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے، نیت میں خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو ریاکار آدمی کے اللہ سارے عمل برباد کر دیتا ہے. میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے رکھنا ہے، کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہو جائے. جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگا اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. تیسری شرط جو روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق، روزہ افطار کرنا ہے سنت کے مطابق. یہ نہ ہو کہ جب روزے کا افطاری کا ٹائم ہو تو اعلان کر دیا جائے کہ روزے داروں روزہ افطار کر لو، روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا. میرے محترم بھائیو، یہ ظلم ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ روزہ رکھیں اور اللہ کے حکم سے افطار کریں. اپنے حکم سے لوگوں کا روزہ افطار کرواتے ہو تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ اس روزے کا اجر ضائع کر دیا جاتا ہے جو سنت کے مطابق نہ ہو. اللہ ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھنے سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے کیا وہ حلال کے پیسوں کا ہے، کیا میں مال حلال کا کھاتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، اگر مال حلال کا نہ ہوا تو یہ بات ذہن میں رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا کرتا ہے اللہ میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے، میری فلاں ضرورت ہے اس کو پورا فرما دے. جب بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مطعمک حرام ومکسوک حرام ومشربک حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرا پہننا بھی حرام کا ہے، تیری رگوں میں جو خون چل رہا ہے وہ حرام کے پیسوں کا بنا ہے. کیف یستجاب، مجھے بتا کہ میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام کے پیسوں سے آپ حج کرنے جائیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کریں تو اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا. روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، تو وہ روزہ قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال پیسوں سے حلال لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کریں تاکہ یہ روزہ رکھیں، روزہ قبول ہو اور قیامت کے دن ہماری سفارش کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزے کی حفاظت کرنے کی اور صحیح معنوں میں اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق بخشے. خلوص نیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں مال جو حلال رزق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ.